فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز سیریز سے متعلق جو نماز کی کیفیت اور اس کے طریقے سے کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، اس ضمن میں اگلی جو باتیں ہیں وہ یہ ہے، اس سے پہلے آخری جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ نمازی کو چاہیے کہ امام کی حیثیت سے اگر نماز پڑھا رہا ہو یا منفرد ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے۔ اس کے بعد نماز کی کیفیت میں اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 4 تکبیر تحریمہ کہے۔ اس کو تکبیر تحریمہ بھی کہتے ہیں، تکبیرۃ الاحرام بھی کہتے ہیں، تکبیرۃ الافتتاح بھی کہتے ہیں، مختلف نام ہے، اس کے معنی ایک ہی ہے، یعنی وہ پہلی تکبیر جسے کہنے کے بعد انسان نماز میں داخل ہو جاتا ہے اور اب اس کے لیے نماز کے علاوہ کوئی بھی کام، کوئی بھی بات، کوئی بھی حرکت کرنا جائز نہیں رہتا۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اب وہ نماز ہی کے احکام اور اسی کے کاموں میں مشغول رہے۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ، یعنی یہ تکبیر کہنے کے بعد نماز کے علاوہ دیگر تمام کام حرام ہو جاتے ہیں، تو یہ تکبیر بقیہ چیزوں کو حرام کر دیتی ہے، اس لیے اس کا نام تکبیر تحریمہ ہے۔ بہرحال اب آدمی نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی وہ نماز میں داخل ہو گیا، اور اب اسے چاہیے کہ وہ پورے طور پر نماز میں منہمک ہو جائے، نماز میں شامل ہو جائے، اور نماز خواہ فرض ہو یا نفل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخلاص اور الہیت کے ساتھ نماز میں مشغول رہے، اور اپنی نگاہ کو اپنی سجدے کی جگہ پر رکھے۔ عام طور پر اس میں بھی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں ہمارے یہاں، کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری نگاہیں دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ادھر منتشر ہوتی رہتی ہیں۔ یہ طریقہ مناسب نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آدمی نماز میں جب کھڑا ہو، یا رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو، تمام تر حالتوں میں نمازی کو چاہیے کہ اس کی نگاہ جو ہے اس کے سجدے کی جگہ پر رہے۔ بہرحال یہ ہے۔ اچھا، اب اس سلسلے میں جو مزید جو چند باتیں ہیں وہ یہ ہیں، آدمی اب تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز میں داخل ہو تو اسی کے ساتھ ساتھ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کو ملا کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اسے چاہیے کہ وہ اٹھائے۔ کہاں تک اٹھائے؟ اس سلسلے میں یہ موڑھوں کے مقابل تک اٹھائے یا کانوں کے لو کے بالمقابل اٹھائے۔ یاد رکھیں کہ حدیثوں کے اندر کانوں کو پکڑنے یا اس کو چھونے لگانے کی کوئی صراحت موجود نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے تکلفات میں بالکل بھی نہیں پڑھنا درست ہے۔ اس لیے کہ روایتوں کے اندر حذو یعنی مقابل، برابر، کانوں کے لو کے برابر یا ایسے ہی موڑھوں کے برابر اٹھانے کا تذکرہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ کرنا چاہیے، تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر کے اس طریقے سے موڑھے کے برابر یا کان کے لو کے برابر ہمیں چاہیے کہ ہم تکبیر تحریمہ کہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا تھا، اذا قمت الی الصلاۃ فکبر، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تکبیر تحریمہ کہو۔ بہرحال اس سے واضح ہوتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کہنا ہے، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے ہی کان کے برابر یا ایسے ہی موڑھوں کے برابر اٹھائیں۔ خیر، اس سلسلے میں جو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اس موقع پر جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر کے نماز شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے ذہن کے اندر، ہمارے دل کے اندر، ہماری طبیعت کے اندر، ہماری نیت کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ ہم فلاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کون سی نماز پڑھنے جا رہے ہیں، یہ دل میں اس کا ارادہ ہونا چاہیے۔ اسی کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا، نیت کرتا ہوں میں نماز ظہر کی 4 رکعت فلاں امام کے پیچھے کعبہ شریف کی طرف چہرہ کیے ہوئے ہوں، اس طرح کی جو چیزیں عوام کے اندر رائج ہیں، یہ بلا شبہ کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اسی لیے بدعت ہیں۔ اس سے پورے طور پر بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ ایسی کوئی تعلیم ہمیں نہیں دی گئی ہے۔ اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اور دل کا ارادہ یہی ہے کہ آدمی دل میں سوچ لیا ہے اس نے کہ یہ فلاں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو نیت دل میں ہوتی ہے اور وہی کافی ہے۔ دل میں جو کچھ نیت ہے اسے زبان سے کہنا کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو زبان سے نیت کے الفاظ کہے ہیں، نہ ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے، اس لیے ہمیں زبان سے نیت کے الفاظ کو کہنا یہ سرے سے درست نہیں ہے بلکہ بدعت ہے۔ اس کے بعد اب ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھیں، کیونکہ یہ جو ابھی ہم نے ہاتھ اٹھایا ہے تکبیر تحریمہ کے وقت، یہ مزید اور بھی 3 جگہوں پر ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا کبر للرکوع واذا رفع رأسہ من الرکوع، روایت میں ہے ولا یفعلہ حین یرفع رأسہ من السجود، اور دوسری روایت میں ہے وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكَعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے اندر یہ ہے، ابن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تھے تکبیر تحریمہ کہہ کے کہتے تھے، اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے موڑھوں تک اٹھاتے تھے، اور جب آپ رکوع کے لیے تکبیر کہتے تھے تب بھی دونوں ہاتھوں کو موڑھوں تک اٹھاتے تھے، اور جب رکوع سے اپنے سر کو اٹھاتے تھے تب بھی اپنے دونوں ہاتھوں کو موڑھوں تک اٹھاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں وضاحت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے سر اٹھاتے تھے تو اس وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھاتے تھے، یہ وضاحت ہے۔ پھر آگے بیان فرماتے ہیں اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں سے اٹھتے تھے، 2 رکعتوں سے کھڑے ہوتے تھے، یعنی 2 رکعت مکمل ہو گئی، تشہد کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھتے تھے پہلا، تو رفع یدیہ، تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ یہ وہ 4 جگہیں ہیں جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں رفع الیدین کا تذکرہ موجود ہے، دونوں ہاتھوں کو موڑھوں تک یا ایسے ہی کان کے لو تک کے برابر تک اٹھانا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ بہرحال اب ہم نے کھڑے ہو کر کے ہم نے جو ہاتھ اٹھا لیا ہے اور تکبیر تحریمہ کہہ لیا ہے، اس سلسلے میں مختصر طور پر ایک اور بات کی وضاحت کرنا مناسب ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ کہی جائے تو رفع دین کب کیا جائے؟ کیا پہلے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے پھر تکبیر تحریمہ کہی جائے، یا تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے، یا دونوں چیزیں ساتھ میں کی جائیں؟ یہ تینوں شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثوں کے اندر ثابت ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، تینوں طرح سے عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اور ہاتھ اٹھایا جائے، یا ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہا جائے، یا اللہ اکبر، دونوں چیزیں ساتھ میں کی جائیں۔ یہ تینوں شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے اندر ثابت ہیں، اس لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں شدت نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ نماز کی کیفیت اور طریقے سے متعلق یہ دوسرا حصہ تھا، اس میں ہم نے یہ جانا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی نماز شروع کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔